استثنا 18 باب میں خدا باپ نے ایک خاص نبی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، اور اس نبی کو لے کر اسلام بھی کہتے ہیں، اس نبی کو لے کر یہودیت بھی کہتی ہے کہ یہ ہمارا ہے، اور اس نبی کو لے کر مسیحی بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ یسوع مسیح کی معرفت بات ہو رہی ہے۔ اور جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو دلیلیں ہیں وہ نہ اسلام کے پاس کچھ خاص ہیں اور نہ یہودیوں کے پاس خاص ہے، کیونکہ یہودی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ عام نبی کی معرفت کوئی نبی ہوگا جو باقی آگے آتے رہے ہیں، بڑے نبی آئے ہیں، انبیاء صغیرہ بھی ہیں، انبیاء کبیرہ بھی ہیں، تو بڑے نبی تھے یہ، یہ ان میں سے ایک ہوگا۔ جبکہ اسلام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور مسیح کہتے ہیں کہ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ مسیحوں کے پاس تو بہت دلیلیں ہیں۔ اور جو اسلام ہے، مسلمان جو ہیں بہن بھائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ بھائیوں میں سے بات کی جا رہی ہے۔ تو پہلے اس حوالے کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اسلام کے مطابق ان کے تناظر میں یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے بھائیوں میں سے برپا کرے گا، تیری مانند، یعنی کہ موسیٰ کی معرفت مانند ایک نبی آئے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تیرے بھائیوں سے مراد یہ بنو اسماعیل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بنو اسماعیل میں سے جو عرب ہیں وہ سارے کے سارے آئے ہیں، اور وہاں سے جو رسول ہیں ان کے، یہ وہ نبی وہ ہیں۔ جبکہ جو یہودی ہیں وہ تو اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، یہ یعقوب سے بات ہو رہی ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے، تیرے درمیان میں سے، پھر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں لکھا ہے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند، تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے، اور واضح کر دی، تیرے درمیان میں سے اور تیرے بھائیوں میں سے۔ اسلامک جو ایک ہے نا آرگومنٹ، سب سے سٹرونگ یہی آرگومنٹ ہے ان کا، ہاں کہ جی تیرے بھائیوں میں سے، اور اسماعیل بھائی تھے اسحاق کے، اور جو ہے نا اس لحاظ سے یہ ہمارے میں سے آنا تھا نبی۔ اور جبکہ یہودی تو بہت کلیئر ہے کہ یہ یعقوب سے بات ہو رہی ہے، یعقوب کی اولاد سے، بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، یہ بنی اسرائیل ہے، کوئی نہ کوئی بڑے نبیوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں یہ نبی۔ لیکن اب مسیحوں کی بات کرتے ہیں آپ، کیونکہ کلام مقدس میں اس کے بڑی ٹھوس دلیلیں موجود ہیں، اور مسیحی ایمان کے مطابق یہ یسوع مسیح ناصری کی بات ہو رہی ہے، مسیحا کی بات ہو رہی ہے، آنے والے بڑے مسیحا کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ پتہ ہوا کیا تھا، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے جب وہ حورب پہ خداوند کا پہاڑ پہ خداوند آئے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ خوفناک منظر دوبارہ نہ دیکھیں، اور نہ ہی ہم یہ آواز سنیں، ہاں کیونکہ خدا کی آواز گرج والی تھی، اور وہ دہشت والا بڑا ہی خوفناک منظر تھا۔ اور وہ موسیٰ کو کہتے ہیں کہ تو ہی خدا سے بات کیا کر، ہم نہ کریں۔ اور پھر خداوند کہتے ہیں کہ تیری اس درخواست کے مطابق جو تو نے حورب پہ موسیٰ سے کی تھی نا کہ اب ہم خدا کو ایسے نہ دیکھیں، تو میں اس لیے ایک خاص نبی برپا کروں گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کوئی اس کی بات نہیں مانے گا، نہیں سنے گا، اس کو رد کرے گا، اس سے میں اس کا حساب لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کوئی عام نبی کی بات نہیں ہے، اور یہ بڑا ہی ریزمبل لگتا ہے کہ جیسے ایک فرشتہ تھا، خاص فرشتہ جو بنی اسرائیل کے آگے آگے ان کی مدد کرتا تھا، اور خداوند نے کہا تھا کہ میں خاص فرشتہ بھیجتا ہوں، اور تو نے اس کی بات ماننی ہے، تو نے اس کو انکار نہیں کرنا، کیونکہ اس میں میرا نام رہتا ہے، اور وہ تجھے سزا بھی دے سکتا ہے۔ یہ بالکل ایک خاص انالوجی لگتی ہے اس نبی کی معرفت بھی، کہ یہ بھی ویسا ہی نبی ہے کہ اس کو تم نے درخواست کو رد نہیں کرنا۔ اب دیکھیں مسیحیت میں اس کے کتنے حوالے ہیں، ٹھوس حوالے۔ سب سے پہلے پطرس اس ہی ریفرنس کو کوٹ کر کے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح ناصری تھا، وہ جس نبی کا کہ وہ موسیٰ کی معرفت ہوگا یہ بات کی گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سے ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا، اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ بلکہ سیموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی۔ وہ کہتے ہیں ان دنوں کی معرفت بات ہو رہی ہے، یہ یسوع مسیح کی معرفت بات ہو رہی ہے، اور یہ ہیکل میں کھڑے ہوئے وہ میسیج دے رہے تھے، بنی اسرائیل سے مخاطب تھے۔ ایک تو یہ بڑا ہی ریفرنس کے ساتھ مسیحوں کے پاس ایک خوبصورت حوالہ ہے کہ یہ دیکھیں وہ یہاں پر یہ اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ
यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से भी यही सवाल किया, और वो कहते हैं कि क्या तू एलिया है या क्या तू वो नबी है। खास तौर पे कहा क्या तू वो नबी है। तो उसने कहा था कि मैं एलिया भी नहीं हूँ और मैं वो नबी भी नहीं हूँ, बल्कि मैं जो है बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ हूँ, और मैं भेजा गया हूँ उसके आगे है जी। वो एक्चुअली वो नबी की बात जब का जवाब दे रहा है तो वो कह रहा है मैं उसके आगे भेजा गया हूँ और मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के बराबर भी नहीं हूँ। और फिर अगले ही दिन वो खुदा उनको अपनी तरफ आते देखते और कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। ठीक है जी। सो वो उस नबी के हवाले से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इशारतन बता रहे हैं कि एक बड़े ने आना है, मेरे से बहुत बड़े ने, मैं तो उसका तस्मा भी नहीं खोल सकता। फिर उसके बाद स्टिफनस का जब वो वाज चल रहा है जहां पे इसको संसार करते, उससे पहले उसने भी यही कहा, उसने भी इशारा दिया कि मूसा की मानिद एक नबी बर्पा होगा। सो ये सारे हवाले जो हैं ये एग्जैक्टली यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। आमीन। और अब देखें कि मूसा की बदौलत जो थी वो शरीयत मिली थी, और यीशु मसीह की मार्फत भी हमें शरीयत मिली है, क्योंकि वो तो मुजस्सम कलमा थे। सो जो हम पहाड़ी वाज देखते हैं मत्ती 5, 6, 7 अबवाब, वो मसीह की शरीयत है, और उसने मूसा की शरीयत को कामिल किया है। तो है ना मूसा की मार्फत, मूसा की मानिद एक्चुअली नबी, और ये यीशु मसीह से ही मेल खाता है। और इसीलिए यूहन्ना 1:18 जब 17-18 पढ़े हैं आगे, तो वहां पे लिखा हुआ है कि शरीयत तो मूसा की मार्फत, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत हम तक पहुंची। और फिर कहते हैं कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में उसने जाहिर कर दिया। और बनी इसराइल खुदा को नहीं देख पा रहे थे, और इकलौते बेटे ने उसको जाहिर कर दी। यानी कि वो वादा जो खुदा ने किया था कि मूसा की मानिद एक नबी बर्पा करूंगा, चूंकि तुम मुझे देख नहीं पा रहे, मेरी तुम में वो ना आवाज़ सुनने की सकत है ना तुम देख सकते हो, तो तुम्हारी दरख्वास्त मैं ऐसे पूरी करूंगा कि खास नबी भेजूंगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, जो कि उसकी बात सुनेगा वो निजात पा जाएगा। इसीलिए मसीही ईमान में यह कहा जाता है कि अब जितने यीशु मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि जो इस नबी की नहीं सुनेगा ना, लिखा है वो उम्मत में से नेस्त कर दिया जाएगा, वो हलाक कर दिया जाएगा, वो नाबूद कर दिया जाएगा। इसलिए जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं। इसलिए यीशु मसीह मुक्ति दाता है, इसलिए कि वो नजात दहिंदा है, इसलिए तो उसको मसीहा कहा गया है। इसलिए वो बड़ा, वो नबियों में, नबी तो खैर है ही थे एक लिहाज से, लेकिन वो नबियों से बहुत बुलंद है। इसीलिए खुदावंद ने कहा कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। कहते हैं यहां पर तो वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है जी। मूसा तो कुछ भी नहीं है, वो इब्राहिम जो बाप कहते हैं, जिसको तुम बाप कहते हो, वो मेरा दिन देखने पर खुश था, वो मुश्ताक था और उसने देखा और खुश हुआ। सो यीशु मसीह बहुत ही ये जिस नबी का वादा हो रहा है ना, क्योंकि वो सजा दे सकता है, खुदा ने कहा मैं हिसाब लूंगा, और जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है उससे हिसाब ही नहीं होना, क्योंकि उसके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। हुक्म क्यों नहीं है? वो इसलिए कि यीशु मसीह ने कहा है कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं। ठीक है। फिर कहा है कि मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। इंसाफ तो यीशु मसीह ने करना है दुनिया का। ठीक है। और अगर इंसाफ करेगा जब खुदावंद, तो कोई भी बशर उसके हुजूर खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि शरीयत के अमाल के मुताबिक कोई तकिया नहीं कर सकता। बचना बड़ा मुश्किल है, हमारे से गुनाह होता ही होता है। आप जितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, वजू कर लें, हज कर लें, जो मर्जी कर लें, आप दिल से ये बात बताएं कि क्या आप झूठ नहीं बोलते, क्या आप ज़ना नहीं कर चाहते। मैं नहीं कहता कि सारे करते हैं, लेकिन बड़े करते हैं, हज करने के बावजूद भी करते हैं। हाँ, क्या आप किसी का दिल नहीं दुखाते। हम बहुत सारे गुनाह करते हैं, हम पाक नहीं हैं, और पाक दिल खुदा को देख सकते हैं सिर्फ। और यहां पर तो पता चलता है कि यीशु मसीह की कुर्बानी, इसका लहू हमें पाक और साफ करता है। हमारी नेकियां भी गंदी धज्जियों की मानिद है। हम अपने नेक कामों से खुदा को हम रास्तबाज नहीं ठहर सकते, क्योंकि खुदा की रास्ती जो है, उसकी जो पाकीज़गी है, उस तक इंसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इंसान कामिल नहीं है। लेकिन एक कामिल है, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, और वो ये नबी है। आमीन। और इसकी मार्फत बात हो रही है अस्तिशना 18 में। ये कोई गैर कौम का नबी नहीं है,
یہ بھائیوں میں سے، تمہارے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے، اور یسوع مسیح بنی اسرائیل میں سے تھے، یسوع مسیح یہودا کے ببر تھے، یہودا کے قبیلہ سے تھے، اس لیے لکھا تھا کہ یہودا سے حکومت کا عصا کبھی نہ چھوٹے گا جب تک شلوا نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور خداوند نے اسحاق سے آگے وعدے کا فرزند جو آنا تھا وہ یسوع مسیح تھا، جو ہمیں ابراہیم کی نسل سے جوڑتا ہے، ایمین۔ سو بائبل مقدس نیا عہد نامہ بھرا پڑا ہے اس کے، اور یہ دلیلیں نہ اسلام کے پاس ہے نہ یہودیوں کے پاس ہے، یہ صرف مسیحوں کے پاس ہے، ایمین۔ اب جب بھی کبھی آپ سے کوئی پوچھے کہ جی وہ نبی کون ہے، تو حوالوں کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یسوع مسیح ناصری ہے وہ نبی، بلکہ وہ نبیوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے عبرانیوں 1:1 میں لکھا ہوا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا باپ نے نبیوں کی معرفت حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ وہ سارے نبی وہ علیحدہ اپنی جگہ، لیکن اب جو بات ہو رہی ہے وہ میں بیٹے کی معرفت کلام کر رہا ہوں آخر میں، تاکہ ہر ایک چیز پر مہر ہو جائے کہ یہ ہے جس کے وسیلے سے ہر ایک چیز پوری ہونی ہے۔ اور پھر لکھا کہ اسی کو اس نے سب چیزوں کا، تمام چیزوں کا وارث بھی ٹھہرایا اور اس سے عالم بھی پیدا کیے، اور لکھا کہ وہ خدا کی ذات کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے، اور وہ اپنی قدرت کے کلام سے ہر ایک چیز کو سنبھالتا ہے۔ عبرانیوں 1:2 پہلا ہی باپ 1-2-3 آیات دیکھیں، سو اس میں بھی یہ ساری بات بتائی گئی کہ خاص نبی یہ جو آیا نا، اس کے بعد ہر ایک چیز کامل ہو جائے گی، جو اس میں آئے گا وہ بھی کامل ہو جائے گی، آمین۔ گاڈ بلیس۔